السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں فرم خوشی. ایک واقعہ پیش آیا چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ مجھے کہ یار رینٹ پہ گاڑی لے لینی چاہیے. سوری، انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے لینی چاہیے. میں نے کہا یار کیا خیال ہے، یہ ناجائز یا سود نہیں ہے؟ تو پتہ یہ لگا کہ بیسکلی تو گاڑی آپ کو ملتی ہے انسٹالمنٹ پہ، لیکن وہ سمجھو وہ آپ کا کرایہ ہوتا ہے. 10 15 20 سال میں یا 2 4 5 سال میں 6 سال میں جو بھی اس کا پیریڈ ہے، اس کے بعد وہ گاڑی آپ کو گفٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا میرا بڑا دل چاہا کہ میں لے لوں. یار منتھلی انسٹالمنٹ منتھلی آپ دے دو گے، وہ تو کرایہ ہے، اس کے بعد وہ گاڑی آپ کو گفٹ ہو رہی ہے. پھر دل میں آئی نہیں، کیا تم پراپرٹی بناؤ گے اور اس کو فرض کرو ڈبل کرایہ پہ تم دیتے ہو. مارکیٹ کرایہ 10,000، تم 20,000 روپے کرایہ پہ دیتے ہو اور کہتے ہو یہ میں آپ کو 20,000 روپے مہینہ کرایہ پہ دے رہا ہوں، 20 سال آپ رکھیں، 20 سال بعد آپ کی پراپرٹی کے مالک آپ بن جائیں گے. تو دل نے کہا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں. پھر دل نے کہا نہیں یہ ناجائز ہے. رشوت کو مٹھائی کا دینے سے رشوت حلال نہیں ہو جاتی، نذرانہ کا دینے سے حلال نہیں ہو جاتی. اسی طریقے سے ہے یہ سود ہی، انٹرسٹ ہی ہے نا. یہ رینٹ کہہ دینے سے حلال نہیں ہو جاتا، ورڈنگ چینج کر دینے سے ریالٹی چینج نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہم لوگ انٹرسٹ پہ پیسہ لے کے اگر کاروبار کریں، میں نے ایک حدیث پڑھی. میں بیسکلی بائی پروفیشن بائی کوالیفیکیشن اکاؤنٹنٹ ہوں. مجھے ایک دفعہ میری کلاس والوں نے کہا کہ اس نے ایک دفعہ حدیث پڑھی کہ انٹرسٹ کا حساب کتاب، سود کا حساب کتاب کرنے والا بھی برابر کا شریک گناہ میں. ابھی چند دن پہلے اچھا یہ میرے ذہن میں کیوں رہی تھی کہ وہ کیوں برابر سے شریک ہے؟ وہ تو نہیں لے رہا پیسہ سود پہ، وہ تو نہیں دے رہا پیسہ سود پہ. تو ابھی میں چند دن پہلے جب عصر نماز پڑھنے مسجد میں گھسا تھا، امام صاحب بیان کر رہے تھے، تو وہ اللہ پاک نے مجھے الفاظ سنوایا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شراب ڈھونڈ رہا ہے اور آپ اس کو بتا دیتے فلاں جگہ شراب مل رہی ہے، صحیح ہے نا، تو آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی قرضہ ڈھونڈ رہا ہے اور آپ اسے بتا دیں فلاں جگہ سے قرضہ آپ کو مل جائے گا، انٹرسٹ پہ ملے گا، مل جائے گا، آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے کہ آپ نے اس کو رستہ بتا دیا. صحیح ہے نا؟ تو مجھے یہ حدیث پھر سمجھ آئی، میرے دوست کی بات سمجھ آئی کہ یہ حدیث واقعی صحیح بات ہے کہ اگر ہم اس کا حساب کتاب کر بھی رہے ہیں تو ہم برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. اور اللہ پاک کہتے ہیں جس نے سود پہ پیسہ لیا اور جس نے دیا، دونوں میرے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس پیسے سے اگر ہم کوئی بھی تجارت کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، اور اس تجارت یا اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کاروبار سے آنے والے نفع سے ہم لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یتیموں کی بھی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، حج عمرے لوگوں کو بھی کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، صحیح ہے نا، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں کھلا، تو کیا یہ قبول ہے؟ یہ جائز ہے؟ پیچھے روٹ کون سی ہے؟ پیچھے جو جہاں سے بیج لگا ہے نا وہ نہ جائز ہے، وہ اللہ کی نافرمانی والا بیج ہے. تو اس کے پھل جائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. دل کی تسلی ہے، بس دل کی تسلی ہے، جائز نہیں ہے. اب اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا رات کو اپنے گناہوں کو رونے والے کو اور رات کے شرابی کو اللہ پاک قیامت کے دن ایک برابر کر دیں گے؟ ایک بندے کا بچہ مر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے اس کی موت قبول ہے، میں رشوت نہیں لوں گا، میں سود پہ پیسہ نہیں لے کے اپنے بچے کو دوائی دلاؤں گا، اور ایک کے گھر میں ان کمائیوں سے عیاشی ہو رہی ہے، کیا روز قیامت اللہ پاک دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ظالم نہیں ہے اللہ کا، نا انصاف نہیں ہے، نا انصاف کرنے والے نہیں ہیں. اس کائنات میں سب سے بڑے منصف اللہ پاک ہیں اور سب سے بڑے رحیم بھی اللہ پاک ہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو رحمت اس وقت کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں توبہ کر کے گناہ کو چھوڑنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اور اللہ پاک سے ہدایت مانگنی چاہیے. اور اللہ پاک اگر انصاف پہ آ گئے تو بہت کچھ ختم ہو جائے گا. نفس کی جو جنگ ہے نا، میرے نبی نے کہا تھا کہ میری امت کا فتنہ پیسہ ہوگا، اور وہی ہے نا آج.
آج ہمیں معاشرے میں کیا نظر آتا ہے؟ مسلمان کا فتنہ پیسہ ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. نفس کی جنگ میں ہم ہمیشہ ہار جاتے ہیں. اگر میں آج مجاہد ہوں نا تو میں کوشش کروں گا کہ میں میدان جنگ میں شہید ہوتا ہوں، لیکن یہاں نفس کی جنگ میں مار کھا رہا ہوں. نفس کی جنگ میں مار کھا رہا ہوں. شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہے. قرضہ ایک ایسی ہے، شہید کو بھی معاف نہیں ہے. تو اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے. ہمیں بڑا غلط علم ہمیں ملا ہوا ہے، ہم بڑے غلط علم پہ چل رہے ہیں، بڑی غلط سوچ پہ چل رہے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ پاک یہ قیامت کے دن ضرور کہیں گے تو اصلاح کے لیے نکلا، تو نے اصلاح کی کوشش کی، تو نے مجھ سے ہدایت مانگی، چل نہ نکلتا مجھ سے ہدایت تو مانگ لیتا. اللہ پاک اس سوال ہم سے قیامت کے دن کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بندے میرے آگے رات کو رو کے ہدایت تو مانگتا مجھ سے، کہ میں نے کہا ہوا تھا کہ کوئی مجھ سے پیسہ مانگے کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، کوئی مجھ سے اسٹیٹس مانگے گا یعنی اقتدار مانگے گا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا. دنیا کی جو چیز بندہ مجھ سے مانگے کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اس کو ہدایت دوں گا. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ میرے نبی دنیا کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن جب کوئی مجھ سے ہدایت مانگے گا نا دنیا میں اسے ہدایت دوں گا. اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہدایت کی دعا کے ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اس سے بچیں بھی. دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا. اگر کسی کے لیے کوئی بات دل آزاری والی ہو گئی تو معاف کیجیے گا. فی امان اللہ.